مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله الناس أعداء بما جهلوا. صلوات. اسے میری عادت نہ سمجھیے گا، میری مجبوری ہے، اس لیے میں ابتدائے مجلس میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو ان مجالس میں میں ضرور کرتا ہوں جہاں پہ میں یہ سمجھوں کہ اس کی ضرورت ہے۔ ایام فاطمیہ چلے ماشاءاللہ اب تو پھر بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے، 5 7 6 مجالس ہو جاتی، پہلے فقط ایک مجلس ہوا کرتی، کہیں کہیں تھی، لیکن ایک تو ان مجالس کا ٹائم اتنا جلدی، پھر یہاں آج کل جہاں جائیے 2 ہی باتیں سننے کو مل رہی، جن میں سے دوسری بات کا تو میری مجلس سے کوئی تعلق نہیں۔ کرائے فلیٹ مل رہے ہیں، نہیں مل رہے، نکالے جا رہے، سامان پھینکا جا رہا، اور پہلی بات ٹریفک، یقیناً اس کی وجہ سے بھی مومنین کرام کے لیے وقت پہ آنے میں زحمت، اور تیسرا یہ کہ سنا ہے کہ بچوں کے کچھ امتحان ہو رہے ہیں۔ چلیں، بڑوں کو اپنے امتحان کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ یقیناً ایک دن ہونے والا، بچوں ہی کے امتحان کا خیال کر لیں۔ اس کی وجہ سے جو میری توقع ہے، جو میرا اندازہ ہے، مومنین کرام آخری شہادت کی رات کو چھوڑ دیں، اس کثیر تعداد میں نہیں آ سکیں گے کہ لوگ قریب آتے رہیں، اور میں ہمیشہ ان مواقعوں پر اپنی اور آپ کی سہولت کے لیے یہ درخواست کرتا ہوں، اور یہ شروع ہی میں درخواست کرنا پڑتی ہے کہ قریب نہ آئیے، یہ درخواست کرتا ہوں، قریب نہ آئیے گا، نہیں 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 نہیں۔ میرے کندھوں کے درمیان کچھ ایسی تکلیف اور درد ہے 10 سال سے کہ واقعاً جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ جب ضرورت ہو تو یقیناً میں بلاؤں گا، لیکن جب ضرورت نہ ہو تو آپ بھی آرام سے بیٹھیں، اور میرے لیے بھی تقریر کرنے میں آسانی ہے۔ جو بہت قریب آ جائیں گے پھر میں ان کو دیکھ نہیں پاؤں گا، انہیں کا نقصان۔ یہ ایک رسمی اعلان نہیں تھا، 3 4 دن ابھی ہماری آپ کی ملاقات ہو، وہ بھی اگر یہ مجمع آج کی مجلس سمجھ پایا اور اس قابل سمجھا کہ کل آئیں، ورنہ ہو سکتا ہے کل اس سے بھی کم لوگ ہوں۔ یہ میرا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں رہا، میرا مسئلہ صرف یہ رہا ہے کہ جب جگہ ہے اور کوئی ضرورت نہیں بہت قریب آنے کی تو مجھے بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ بھائی یہ تمہید کے بعد اب میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، جسے تقریباً ایام فاطمیہ تمام مجالس میں اپنا سرنامہ کلام بناتا ہوں، چاہے ساری مجالس اس آیت پہ نہ ہو۔ جیسے اس سال بھی ہمارا عنوان اسلام کی عظیم خواتین، تو اس میں اس آیت کی ضرورت نہیں ہوگی آگے چل کے، لیکن پہلا سوال تو یہ کہ اس عنوان کی ضرورت کیا ہے۔ عام طور پہ کبھی بھی خطیب سے یہ سوال نہیں ہوتا، جو وہ دل چاہے، جس کی وہ تیاری کر کے آیا، جو اس کی سمجھ میں آ رہا، وہ اس عنوان پہ گفتگو کرتا، لیکن اس عنوان کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے خود سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا۔
ضرورت کیا تھی اس عنوان کی، وہ آج کی پہلی مجلس کے آخر تک آپ پہ واضح ہوگا۔ تو سرنامے کی آیت بعد کی مجالس میں عنوان کے اعتبار سے بدل کے کوئی اور ہوگی، لیکن آج تمہید، اور یہ تمہید ایک ایسی آیت کے ساتھ ہے جو خالی میں ہی بہت کثرت کے ساتھ تلاوت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج کل جب ذرا سا مذہبی جذبہ بڑھا، اور خاص طور پر جب سے یہ ماحول بنا کہ گھر کے اندر مذہبی ہو کہ نہ ہو، باہر ضرور یہ شو کرو کہ تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اس وقت سے شادی کے کارڈ پہ یہ آیت چھپنے لگی، جن میں سے یقیناً بہت سارے لوگ عقیدت کے ساتھ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس آیت کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے کارڈ پہ چھپواتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیشن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اب بہت زیادہ اس آیت کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی جو طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے شروع میں ترجمہ ہو جائے، پھر اس کے حوالے سے آج کی پہلی تمہیدی گفتگو ہو جائے۔ کل سے تو میں نے بتا ہی دیا کہ عنوان کچھ اور ہے، انداز بھی کچھ اور ہوگا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ، آیت ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر پروردگار عالم کی معرفت ہو۔ قرآن کریم کے جس سورے میں یہ آیت آئی، خود یہ آیت جس کا آغاز ہو رہا ہے آیات سے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو جس سورے میں یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد کی 8-10 آیتوں مختلف وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کی مدد سے ایک انسان پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اصول سب کے لیے نہیں چلتا، جو سائنس سے شوق رکھتا ہے اس کو کوئی سائنسی بات بتائی جائے وہ پھڑک اٹھتا ہے، جسے تاریخ کا شوق ہے اسے کوئی تاریخی نکتہ بتایا جائے تو اس کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ذہن الگ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اس آیت کو اللہ کے وجود کے لیے اس طرح نہ سمجھے جیسے اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ سورج پہ غور کرو تمہیں اللہ یاد آ جائے، ہواؤں کے چلنے پہ غور کرو اس سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، کشتیوں کے بہنے پہ غور کرو اس سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ الگ الگ نشانیاں، لیکن یہ آیت یعنی وجود خدا کی یہ نشانی، عام آدمی کبھی اس سے خدا کو نہیں پہچانے گا، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد سے پہچان، یہ ہے اس کائنات کا کوئی چلانے والا، جس کی مدد سے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی وہ نشانی جس سے تم اللہ کے وجود کو پہچانتے ہو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اکیلا نہیں رکھا، اکیلا نہیں بھیجا، تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے تمہارا لائف پارٹنر، شریک حیات اور بیویوں کو بنایا گیا۔ بیویوں کا وجود پروردگار کی نشانیوں میں سے کتنی اہم نشانی کہ سورج و چاند، بارش اور ہوائیں، سمندروں کا بہنا اور کشتیوں کا چلنا، ان کے درمیان ایک خصوصی اہمیت کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا، اگرچہ اس کے بعد والی آیت خدا نے اپنے وجود کی وہ نشانی بتائی ہے جس پہ آج کی سائنس بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن جیسا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتوں میں کہیں اصل موضوع سے نہ ہٹے گا، اور یہ وہ امام بارگاہ جہاں وقت کی حد سے زیادہ پابندی رکھنا چاہیے، تو خالی ابھی عورتوں کی حد تک بات، اور یہاں پہ جو قابل ذکر بات جو میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اور وہ یہ کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے تمہاری بیویاں تمہیں سے بنائی۔ اب آگے دیکھ لیجئے کہ بیوی کو بنایا کیوں گیا ہے، تو پھر وہ جملہ عرض کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تین چیز اس سلسلہ فاطمیہ کے مجالس کا عنوان، اسلام میں شادی کا تصور نہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض نہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل کو بیان نہیں کرنا، میں بھی سے واضح کر رہا ہوں کہ عنوان کچھ اور ہے، یہ صرف آج کی تمہید، اور تمہید بھی پوری نہیں، چند مختصر سے نکتے، اور اس کے بعد پھر میں اصل عنوان پہ آتا ہوں۔ تین چیز
کہا کہ بیویاں اس لیے بنائی ہیں، وہ قادر مطلق، وہ یہ چاہتا تو اکیلا ایک ہی قسم کا انسان پیدا کرتا، یا مرد ہی مرد یا عورتیں ہی عورتیں، اس سے بھی نسل انسانی آگے چل سکتی۔ آج کی سائنس نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں نا، یا پروردگار عالم کے قدرت میں یہ نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کی قدرت میں یہ تھا، یعنی اس میں بھی کوئی بحث ہی نہیں کرنا۔ ضمنی طور پہ ایک بات اور بتا دوں، یہ ضمنی باتیں بہت زیادہ ہم کو بھٹکا دیتی ہیں، لیکن یہ آج کے ماحول میں یاد دلانا ضروری ہے کہ جو بھی آج کل سائنس نے طریقہ کار اختیار کیا، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو بہت پرانی چیز ہو گئی، اور کلوننگ بھی ایک روزانہ کی ایک عام سی چیز بن گئی، اور جس انداز سے ڈونیشن کے ذریعے سے نسل انسانی آگے بڑھائی جا رہی ہے، یہ الفاظ ممبر پہ لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ جتنے طریقے، جب کبھی بھی ان میں سے کوئی چیز سامنے آتی تو علم دشمن ماحول، عالم دشمن ماحول، مرجع دشمن ماحول۔ ایک تو ویسے ہی 1400 سال سے ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتہ نہیں کیوں علماء اور مجتہدین سے ہمیشہ الرجک رہے، لیکن وہ ایک معقول تعداد میں تھے، یعنی کنٹرول سے باہر نہیں، 1%، 2%، 3%، 5%، اتنے تو ہونے چاہیے، اتنے تو ہونے چاہیے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے حوزہ علمیہ نجف کا، وہ نجف کا وہ زمانہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گولڈن پیریڈ۔ واقعاً نجف میں رہنے والے مرجع کی بےتاج کی بادشاہت ہوتی ہے۔ آج اگرچہ ہم نے وہ شان دوبارہ دیکھ لی آج کے مرجع کے حوالے سے، ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا کہ عراق کا اس وقت سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس کے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں، لیکن وہ جس امن اور سلامتی اور تحفظ اور سیکیورٹی اور سیفٹی کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آیت اللہ محسن الحکیم کا زمانہ تھا۔ واقعاً نجف کے حوضے کی ایک ایسی شان تھا ہی اس وقت، مرکزی حوضہ ہمارا نجف کا، کوئی خاتون خمس کی رقم لے کے مرجع وقت کو دینے کے لیے نجف میں آئی۔ جس وقت وہ نجف میں داخل ہو تو سڑک پہ جھاڑو لگانے والے بھنگی سے لے کر بڑے بڑے علماء اور مجتہدین جہاں جائیں، جس محفل میں، جس جگہ، شاپنگ میں، بازار میں، ہوٹل میں، مسافر خانے میں، ٹیکسی میں، ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے آغا حکیم ان کی شخصیت کی ایک وجاہت، ایک شخصیت کا ایک روب تھا، شخصیت کا ایک اثر۔ 90 سال کے اس بوڑھے نے جس طرح سے فیمنزم کی اس یلغار کو روکا تھا، جس کا بھرپور انتقام بعد میں ان کی اولاد سے لیا گیا۔ ساری چیزوں کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مجمع جانتا، تو وہ زمانہ اور خصوصیت کے ساتھ ان کا وہ سفر حج جو ایک یادگار سفر حج بن جاتا، یہ وہ دور تھا جب سختیاں، کفر کے فتوے، ہماری نجاست کا مسئلہ، وہ بھی بڑے بڑے عروج پر تھے، لیکن کیا شان کے ساتھ حج کیا۔ غالباً موجودہ تاریخ واحد شیعہ عالم ہیں جنہیں صحن کعبہ میں نہ صرف یہ کہ امامت کرنے کا موقع دیا گیا بلکہ خصوصی درخواست کے ساتھ، یہ حالات، یہ تو کہیں اور جاری ہے مجلس، جب وہ خاتون داخل ہو، ضعیف خاتون تھی، خمس کی ایک رقم لے کے آ رہی ہے، اور اسی لیے لا رہی ہے کہ خمس صرف مرجع وقت کو دیا جاتا ہے۔ وہ اتنے نادان و نہ سمجھ لوگ جو خمس نکالتے بھی ہیں اور ضائع بھی کرتے ہیں، جب بات یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ فی الحال یہ چیزیں مجھے نہیں چھیڑنا، یہ آخری مجلس کے عنوان، لیکن اس مجمع سے اگر میں ایک سوال کروں تو شاید یہ مجمع میرے اس قسم کے ایک آدھ جملے کو سمجھ جائے اور برداشت کرے۔ شہزادی کونین کا جب تذکرہ ہوگا، حجاب کی بات لامحالہ کہیں نہ کہیں سے آئی دی ہے، شہزادی کونین کا جب تذکرہ ہوگا، فدق کے حوالے سے میراث اور خمس کے مسئلے پہ ایک آدھ ہی جملہ صحیح لیکن بیان کرنا پڑے گا۔ یہ تو خاص وہ موضوعات جو شہزادی کے حوالے سے آنے ہی چاہیے، اور آج
سلسلہ مجلس شہزادی ہی کی مناسبت سے شروع ہوا تو خمس لے کے آئیں کہ مرجے کو دینا. بڑی زحمتیں اٹھا کے منع کر دی. رقم لے کے آئیں, نجف میں داخل ہوں, آئیں بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر دیں. کہا میں نہیں دوں گی خمس, ان کو تو نہیں دوں گی. بڑی حیرت کی بات, اتنی دور سے سفر طے کر کے وہیں کی رہنے والی عورت کو چھوڑی اور کہہ رہی ہے کہ ان کو نہیں دوں گی. تو پھر آئی کیوں؟ اس زیارت کے لیے کم از کم اس دن اس سفر میں نہیں گئی. کہا اس لیے. کیوں نہیں دوں گی؟ کہا اس لیے نہیں دوں گی کہ اب مجھے ان کی شخصیت پہ بھروسہ اور اعتماد نہ رہا. کیوں نہ رہا؟ کیا ایسی چیز دیکھ لی 90 سال کا بوڑھا آدمی, اور جب مرجعیت کی منزل پہ آ جائے, ہر وقت اس کے ایک ایک عمل پہ نگرانی کرنے والی سینکڑوں آنکھیں ہوتی, یعنی نعوذ باللہ مرجع اگر کوئی گناہ بھی کرنا چاہے تو گناہ کا موقع ہی نہیں بن پائے گا اس کے. کیوں نہیں دو گے؟ کیا اس لیے کہ جس آدمی کی سب تعریف کر رہے ہیں اور ایک بھی ان کا مخالف نظر نہ رہا ہو, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن بالکل ایک ناسمجھ ایک بوڑھی عورت, ضعیف العقل جسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, لیکن بات بڑی پتے کی کر رہی ہے. کہا جب سب آدمی ان کی تعریف کر رہے ہیں, ایک آدمی بھی مجھے ان کا مخالف نہیں ملا, تو یقیناً ان کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی خرابی. یہ مولا کی ایک حدیث ہے جس بیچاری کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. یا امیر المومنین, آپ کے کردار میں کون سی ایسی کمی لوگوں کو نظر آ گئی کہ جتنے آپ کے دشمن ہیں اتنے دشمن تو, یہ الفاظ میرے شیطان کے بھی نہیں, حاکم شام کے بھی نہیں. جہاں اتنی خرابیاں ہیں وہاں پہ لوگ دشمن نہیں. تو امام نے جو تفصیلی جواب دیا وہ اپنی جگہ پر. کچھ خطبات مولا کے ایسے جو دل تو چاہتا ہے کہ تفصیل سے پڑھے جائیں لیکن موقع نہیں. اس کے ایک جملے کا خلاصہ یہ پورا خطبہ نہیں, ایک جملہ. کہا کہ جو آدمی ہر ایک کو راضی کر لے اور جس سے سب لوگ خوش ہو جائیں وہ صرف منافق ہو سکتا ہے. مومن جب اور حق بتائے گا اور حق بولے گا اور حق کرے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو حق بتاتے, یقیناً بات تو کڑوی ہوگی, کوئی اس کو اپنی توہین محسوس کرے گا. چلے وہ تو سمجھ میں آیا, لوگ یہی کہیں گے پہل تو آپ نے کی, چاہے شریعت کے اعتبار سے یہ پہل واجب ہو, لیکن چھوڑیں پہل. اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کریں گے, خالی خود ایک مسئلے پہ عمل کریں گے اور لوگ سمجھیں گے آپ نے ان کی توہین کر خود. یعنی جس کے بارے میں امام نے فرمایا اس کائنات کا سب سے کمزور مومن وہ جو دین پہ عمل کر رہا ہے مگر دوسرے سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. خالی کمزور ترین مومن بھی بن کے رہیں گے. آپ داڑھی رکھیں گے, آپ نے کسی سے داڑھی کی بات نہیں کہی, خود بخود کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا. آپ نے خالی اتنا کہہ دیا کہ بھائی میں اس شادی میں نہیں آ سکتا, مکس گیدرنگ. اس سے یہ نہیں کہا مت کرو مکس گیدرنگ, تم جو تمہارا دل چاہے کرو, میں نہیں آ سکتا. خالی آپ کا اتنا کہنا چھوڑیں, آپ پہنچ بھی گئے, ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. اتنی سی بات. یعنی ہیں ایسے لوگ ہمارے یہاں ٹیڑھی فکر والے کہ خالی ہمارا وقت نماز آتے ہی ان سے کچھ کہے بغیر مصلی میں جانا, اور وہ یہ سمجھتے کہ جی ہم جتا رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں. وہ میں باپ اور بیٹے کی مثال تو دیتے ہی نہیں کہ بیٹا داڑھی رکھے گا تو باپ یہی سمجھے گا بیٹے نے اس کی توہین کی, عام معاشرے کی بات نہیں. تو اب مولا فرماتے ہیں جو سب کو راضی کر دے, جو سب کو خوش کر دے, اس کے منافق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مومن چاہے کچھ نہ بھی کہے لیکن خود عمل کر رہا, یقیناً کچھ لوگوں کو اس کے دل کو کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. عورت نے وہی جملہ کہا, اور جب تک اسے نجف ایسے لوگ نہ ملے جو باقاعدہ آغا محسن حکیم, کیا میں جملہ کہوں, بعض اوقات تو حقیقت بیان کرتے ہوئے بھی گھبرا جاتا ہوں کہ توہین نہ ہو جائے, جو باقاعدہ نماز شب کے وقت مسجد کوفہ میں بیٹھ کر تسبیح لے کر 100 دانے مکمل کرتے تھے فقرہ لعنت کے ساتھ مرجع کا نام لے کر. یہ ہیں, لیکن اتنے % لوگ ہونے چاہیے, ہر دور میں رہیں. لیکن آج کل اب یہ بات کہاں سے نکلی
کہ جو علماء دشمنی کا ایک ہمیشہ سے 1400 سال سے علماء مراجع دشمنی وہ ایک ماحول تھا، وہ اپنی جگہ. آج آپ ایک دم سے دیکھیں کہ اب وہ بات نہیں رہی کہ 2%، 4%، 5%. یعنی جو ایک فطری طریقہ ہے نیچرل. کینسر کسے کہتے ہیں؟ کینسر. میں ڈاکٹر نہیں، میڈیکل میرا پروفیشن نہیں، لیکن اتنے ڈاکٹروں کے درمیان اٹھا بیٹھا ہوں کہ کم سے کم نیم حکیم تو بن ہی گیا ہوں. لوگوں نے کہا مولانا آپ نے دونوں باتیں پوری کر دی، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. چلیں دونوں طریقے سے صحیح، لیکن اس سے یہ کینسر کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس میں انسانی کے سیل بڑھتے رہتے ہیں. اگر یہ نیچرل طریقے سے بڑھیں جتنے ہونے چاہیے اتنے تو یہ صحت، اور اگر یہ بڑھیں اور ان نیچرل طریقے سے مثلا 100 کے 200 کے بدلے 100 کے 2000 ہو جائیں تو یہ کینسر. آج کل اگر آپ دیکھیں گے علماء دشمنی، مجتہدین دشمنی، مرجع دشمنی ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی. اگرچہ اس کے اندر ایک بہت بڑا دخل اس ایک حقیقت کا کہ کل 4 جون 1988 کو جو دنیا 1989 کو جو عظیم مرجع دنیا سے رخصت ہوا، جن کی برسی کے کل تاریخ حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی رضوان اللہ علیہ، اتنا بڑا دخل ان کا. یعنی ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی شخصیت کہ اب اس کے بعد ان لوگوں نے جن کی صدیوں کی محنت پر پانی پھیر دیا، 80 سال کے ایک ایسے بوڑھے نے جسے بظاہر ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا گیا، اپنے ملک سے جلا وطن کیا گیا، اس سے لوگوں کے کانٹیکٹ کو کاٹ دیا گیا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے جس کی فوری سزا تھی ہینگ کرنا. جیسے آج کل دنیا کے بعض ملکوں میں ڈرگس یا منشیات، نشہ آور چیزوں کو لانا موت کی سزا دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. سخت سے سخت جو ملک ہے، نمبر 1 نام نہاد صحیح ایک کیس تو چلایا جاتا، نمبر 2 یہ تو دیکھا جاتا ہے کتنی مقدار میں لایا جا رہا، مقدار کے اوپر فیصلہ ہوتا. لیکن اس وقت تصویر نکل آئی، کیسٹ نکل آیا. اگر کسی کے پاس فقط امام خمینی کے مسائل کی کتاب نکل آئی، وہ یہی اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کیس کی ضرورت نہیں. یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ صرف یہ وضو اور غسل کے مسئلے ہیں. نام تو اس سے پہلے لکھا ہے کہ مطابق فتاوی حضرت آیت اللہ خمینی، فوری طور پہ موت کی سزا. لیکن جلا وطن کیا گیا، لوگوں سے رابطہ کاٹا گیا، کتاب چھپ نہیں سکتی، تصویر سامنے آ نہیں سکتی، مسائل پہ لوگ عمل کر نہیں سکتے. کوئی اتنا کہہ دے کہ میں امام خمینی کا مقلد ہوں، وضو اور غسل کے مسئلوں میں قتل کر دیا جائے. مگر اس کے باوجود اتنا عظیم انقلاب لے کے آ گئے. دیکھیے ہمارے مراجع اتنا دنیا کے سامنے ان کی عظمت، پہلی بار حضرت امام خمینی سے، اور پھر کسی حد تک 2 سال پہلے جو نجف کا واقعہ تھا تو آغا سیستانی ان کی وجہ سے. اور یہ جو عظمت سامنے آئی تو ایک جملہ اس میں یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ جو مومن کی خصوصیت ہے، جو کل رات کو میں امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی مجلس میں بتا رہا تھا، تو ساری کی ساری تو نہیں، لیکن یہ والی خصوصیت ہمارے دشمنوں نے اختیار کر لی. مومن کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا، غور کرتا، اس کے سارے نتائج کو دیکھتا، پھر قدم اٹھاتا. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. بڑی پلاننگ. جو میں کل ایک جملہ کہہ رہا تھا، کافی مومنین مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کل بھی تھے اور آج بھی، پھر بھی یہ جملے کی تکرار کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ جو ہمیں وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ یہ جو بتایا جاتا، یہ خالی ایک سمپل سے ریچولز نہیں، یہ کوئی رسم و رواج کی طرح کی باتیں نہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسا نظام تربیت اور ٹریننگ ہے جو مسلح سے اٹھ کر عام زندگی میں بھی آپ کے کام آئے گا. کیا وجہ کہ ہر عبادت سے پہلے نیت لازم، اور اتنا زیادہ نیت پہ زور دیا گیا کہ آپ ایک عبادت کریں، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں وہ سب معاف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر نیت آپ نے نہیں کی وہ معاف نہیں ہو سکتی. کوئی عمل، وضو، نیت نہیں ہے
چاہے آپ لاکھ وضو کر لیں سب بیکار. اور نیت کے ساتھ اگر ایک آدھ غلطی وضو میں ہو جائے، کچھ غلطیاں معاف ہیں، کچھ ناقابل معاف، لے نیت کی غلطی، وضو، غسل، تیمم، نماز، وقت کم ہے، بات پھیل رہی، اس لیے میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیت پر اتنا زور. اچھا ہمارے یہاں نیت پہ زور نہیں ہوتا، اس جملے پہ زور ہوتا. بچے کو جملہ رکھاؤ، وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربت نہیں لگتا. اس کو خود بھی نہیں پتا میں کہہ کیا رہا ہوں. کیا مطلب کیا ہے کہ دور ہونے حدث کے یا رفع ہونے حدث کے؟ دور ہونے سے بھی زیادہ مشکل لفظ. مباح ہونے نماز کے مطلب کیا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. خالی ایک رٹا ہوا جملہ. 5 سال کے بچے کے لیے تو سمجھ میں آ گیا، 7 سال کے بچے کے لیے تو سمجھ میں آ گیا، یا 18 سال کے داڑھی مونچھ رکھنے والے کو بھی یہی جملہ رٹایا جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا اس کا مقصد کیا. اسی لیے تمام علماء کہتے ہیں نیت جملے کا نام نہیں ہے، نیت مطلب کا نام ہے. جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے. خالی وضو اور غسل کے لیے نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی کام کرو پہلے ہمیشہ سوچو کر کیا رہے، کیوں کر رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نیت اسی چیز کا نام ہے. جب آپ چلو میں پانی لے کے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ بتائیے، اور کیوں کر رہا ہوں. تمہیں سوجی کیا تھی اس وقت پانی لے کے چہرے اور ہاتھ پہ ڈالنے کی؟ یہ نیت میں شامل ہے. لیکن خالی وضو کی حد تک نہیں، یہ عام زندگی کی ایک تربیت اور ٹریننگ دی جا رہی. چنانچہ اسلام کا یہ بہترین اصول غیروں نے اپنا لیا. آج ہمارے خلاف جب کوئی سازش ہوتی ہے باہر سے، وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. پتہ نہیں 20 سال اس پر ریسرچ ہوئی ہے، پتہ نہیں 40 سال اس کی پلاننگ کی گئی، اور کسی ایک آدھ آدمی نہیں. ایک لفظ تو آج کل اخبارات اور میڈیا کی وجہ سے آپ سنتے ہیں، تھنک ٹینک. تھنک ٹینک اس وقت امریکہ میں جتنی یونیورسٹی، جتنے ان کے بڑے بڑے پروفیسر، سب پی آئی اے کے پیرول پر. ان معنوں میں یہ تھنک ٹینک 18 20 22 پی ایچ ڈی جمع کر کے ایک تھنک ٹینک بنایا جاتا ہے. فلاں علاقے کے فلاں مسئلے پہ غور کرو. اور یہ تھنک ٹینک جس میں ایک سے ایک گر کے 12 دیدہ جمع ہوتا. ایسے نہیں کہ فریش کالج یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا. کئی تو 4 5 پی ایچ ڈی کیے ہوئے، یہ سب جمع ہوتے ہیں. 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال یہ غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تھنک ٹینک ایک پالیسی بنا کے دیتے ہیں. فلاں علاقے میں اس طرح سے آگے بڑھنا، فلاں علاقے میں اس طرح سے حملہ کرنا، فلاں خطے کے لوگ جو ہیں ان کا یہ کمزور پہلو ہے ادھر سے جانا. یہ ساری پلاننگ ہوتی، اور جب اس کے مطابق وہ چلتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے، کیونکہ ریسرچ کے بعد ٹھوک بجا کے پالیسی بنائی گئی تو کہیں ناکامی نہیں ہوتی، ہر جگہ کامیابی ہوتی ہے، سوائے اس موقع کے کہ جب ٹکراؤ تشیع سے ہوتا. سارا تھنک ٹینک 20 اور 25 سال، اور 1 اور 2 نہیں، 20 40 50 پی ایچ ڈی، انہوں نے اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ایک منصوبہ بنایا اور کہا کہ تشیع اگر ایران میں ہے تو اس طرح سے اس کو ختم کرو، اور عراق میں ہے تو اس طرح ختم کرو. اتنی محنت. ہمارا فقط ایک مرجع بڑھاپے کی آخری منزلوں میں کھڑا ہو کے ایک جملہ کہتا، تھنک ٹینک کی ساری محنتوں پہ پانی پھر جاتا. جو جملہ شیطان نے شیخ مرتضی انصاری کے لیے کہا، وہی جملہ اصل میں آج یاد کی مجلس خاص حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے بھی ہو رہی. جو جملہ شیطان نے شیخ مرتضی انصاری کے لیے کہا، وہ اصل میں ہر مرجع کے لیے. اس زمانے میں وہ مرجع تھے، اس لیے ان کے لیے وہ جملہ کہا. شیخ مرتضی انصاری، زباں پہ بار خدا کس کا نام آئے؟ تاریخ تشیع کا عظیم ترین مرجع. ہمارے یہاں لوگ اصول کافی کی وجہ سے کلینی کا نام جانتے ہیں، شیخ صدوق کا نام جانتے ہیں، شیخ مفید کا نام کانوں میں پڑا، شیخ توسی کا کچھ نہ کچھ ذکر سنا، علامہ ہلی کے نام سے لوگ آشنا، علامہ مجلسی ایک مشہور نام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے، نہیں، یہ تو بہت ٹھیک ہے، انہی کے معیار کا، بلکہ شاید ان میں سے بھی کئی لوگوں سے زیادہ بلند ایک نام ہے شیخ مرتضی انصاری. میں نے عام آدمیوں سے ان کا کمپیئر نہیں کیا، جو عظیم نام میں نے لیے، اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ انہی کے معیار کا، بلکہ ان میں سے بھی کچھ سے بلند شیخ مرتضی انصاری کی شخصیت تھی. آج سارا حوزہ، چاہے قم کا ہو چاہے نجف کا،
سارے انقلاب وہ جو علمی اصول ہیں وہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے قائم کیے. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے عظیم عالم کہ جب کبھی ان کے بارے میں مجلس پڑھتے ہوئے بھٹک جاؤں تو 1.5 گھنٹہ انہی کا بیان ہوتا رہتا ہے، پھر بھی بیان مکمل نہیں ہوتا. امام خمینی کو اگر کہا جائے تو صحیح معنوں میں شیخ انصاری کے شاگرد کہا جائے گا. مرحوم آغا خوئی اگر شاگرد تھے کسی کے تو شیخ انصاری کے شاگرد تھے، لیکن اتنی بات پھیلانا مناسب نہیں. یہ شیخ انصاری اپنے زمانے میں انہوں نے شیعت کو ایک بالکل نیا انداز دیا. کمزور، مزمحل، ختم ہوتی ہوئی قوم، اور شیخ انصاری نے علمی اعتبار سے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا. چنانچہ ایک کسی نے خواب شیطان کو دیکھا کہ عام آدمی نے نہیں دیکھا. یہ واقعہ امام خمینی بھی اپنی کتاب چہل حدیث میں نقل کر رہے ہیں. چہل حدیث میں جو اخلاص کا چیپٹر ہے نا، اس میں کہیں یہ واقعہ ملے گا. عالم کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا، ریاکاری نہ آنے پر. دیکھا کہ شیطان اس کو نظر آیا، عام آدمی نہیں ہے. جسے شیطان نظر آیا خواب، اور بڑا پریشان نظر آیا. اللہ اللہ، شیطان بھی کبھی پریشان ہو سکتا، کیوں اتنا پریشان ہے شیطان؟ تو ایسا ٹھیک، ایسا بے غیرت، ایسا بے شرم، اللہ سے اس طرح منہ ماری کر کے آ گیا، پریشان وہاں بھی نہیں ہوا. جب فخرج نکالا گیا، رجیم مردود قرار پایا، پریشان وہاں بھی نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ مطالبہ کیا کہ اتنے جو میں نے سجدے کیے پھر اس کی قیمت تو مجھے دے دے، اور آج پریشان نظر آ رہا. ارے شیطان تو کیوں پریشان؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میرے کندھے پہ؟ دیکھا تو اس کے کندھے پہ بہت سارے جال، پرندے کے شکار کے لیے، مچھلیوں کے شکار کے لیے اس طرح جال کندھے پہ لٹک رہے ہیں، اور یہ سارے جال ٹوٹے ہوئے. کہا اس لیے پریشان. ارے شیطان، یہ جال یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدم سے لے کے آج تک مختلف انسانوں کو میں مختلف طریقے سے بہکاتا ہوں. بھئی کوئی دولت کے ذریعے بہکایا جاتا ہے، کوئی عورت کے ذریعے بہکایا جاتا ہے، بہت سارے طریقے. یہ سارے وہ جال اور سب ٹوٹے ہوئے. پریشانی اس لیے تو کس نے توڑ دیے یہ جال؟ کہا مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے تمہارے شیخ انصاری، تمہارے شیخ انصاری. وہ کیا؟ کہا کہ ان کو جملے میرے ہیں، وقت نہیں ہے، گھڑی پتہ نہیں زیادہ فاسٹ کیوں چلتی ہے اس امام باڑے کی. خلاصہ یہ کہا کہ میں نے ہر طرح سے ان کے اوپر جال پھینک کے انہیں قابو کرنا چاہا. یہی حضرت امام خمینی کی کتاب چہل حدیث، جو میں ہر سال مشورہ دیتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے واقعاً آپ خریدیے اور اس کے ایک ایک صفحے کو اس طرح پڑھیے جیسے کورس کی کتاب پڑھی جاتی ہے. قرآن اور حدیث جس کو حضرت امام خمینی نے اپنے الفاظ میں واضح کیا. اگرچہ ایک اور کتاب کی میں بہت زیادہ سفارش کرتا ہوں، آداب نماز والی، لیکن وہ بہرحال عام آدمی کے معیار سے ذرا بلند، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، لیکن یہ کتاب تو ہر آدمی سمجھ سکتا. اسی میں تو یہ واقعہ بھی امام خمینی نے لکھا ہے نا کہ شیطان کے اگینسٹ کسی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں سب بتایا کہ شیطان کو قابو کرنے کا طریقہ کیا، کیسے شیطان سے بچ سکتے ہو. اور جب اس کی ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی، خواب میں نہیں، آمنے سامنے، تو اس عالم نے کہا مردود، اب تو اس طرح سے میں نے کتاب لکھ کے لوگوں کو دے دی، تیرا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی تیرے پھندے میں نہیں پھنسے گا. مسکرا کے کہا مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ کتاب میں نے ہی آپ سے لکھوائی. اب وہ جملے کا مطلب آپ سمجھتے رہیے، ابھی کچھ واضح ہو جائے گا. کہا کہ تمہارا یہ شیخ انصاری پریشان کر کے رکھ دیا، میں اس کو روکنا چاہ رہا ہوں. تو جس طریقے سے آج تک میں نے دوسرے علماء اور مراجع کو روکا، وہ طریقے اختیار کیے، اس نے سارے جال توڑ دیے. اور کیا روکا جاتا ہے طریقہ؟ لوگوں کے اندر پاپولر ہو. یہ ایک ایسی چیز، بڑے بڑے اس سے گمراہ اور بہک جاتے ہیں. جو ریاکاری آپ کو بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے اگر اس لیے آپ نے نیاز میں ڈونیشن دیا ہے کہ نام ہو جائے فلاں سیٹھ صاحب نے آج اتنی اچھی نیاز کرائی، ایک ثواب تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر اس لیے آپ نے مسجد بنائی کہ ایک بہت بڑا آپ کے نام کا سنگ بنیاد لگ جائے کہ فلاں سیٹھ صاحب نے اس مسجد کے بنانے میں اتنا ڈونیشن دیا، سب کچھ یہاں پہ نام مل جائے گا، وہاں قیامت میں ڈھینگا ہی ملے گا. تو اب یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے زیادہ یہ علماء اور مراجع کے لیے ہے. کہا شیخ انصاری اچانک تو اٹیک نہیں ہوگا، میں ان کو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہوں. وہ گئے درس دینے کے لیے. اب ایسا درس، شیخ انصاری کا درس، امام خمینی اور آغا خوئی جیسے پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوتے. امام خمینی کے علمی پہلو کو ذہن میں رکھ کر، انقلابی پہلو میں تو پوری تاریخ شیعت میں ایسا کوئی نہیں گزرا. کتنے بیٹھے، اتنے بڑے بڑے علماء میرا بیان سننے آئے. تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں نے ذرا
शैतान कह रहा है कि जरा सा इसमें जुमला बढ़ा दी कि वाकई कितना बड़ा आलिम हो, इतनी शोहरत है, इतने बड़े लोग आ रहे हैं। जैसे ही ये ख्याल आया, इससे पहले के उलमा से फंस जाते थे मेरे फंदे, इनके दिल में ख्याल आया, इन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वा, वापिस आ गए, इस हफ्ते एक दर्स भी नहीं दूँ, एक आदमी के सामने नहीं जाऊंगा। इधर उन्होंने किताब लिखी और उनकी किताब जो अंग्रेजी मुहावरा है हॉट केक की तरह बिकती, किताब लिखी और ऐसी पॉपुलर, जरा सा दिल में मैंने ख्याल डाल दिया, इतना लोग आपको चाहते और पसंद करते हैं और आपकी किताब को अगली किताब ही लिखना बंद कर दी। किताब अल्लाह के लिए लिखना है, अगर पॉपुलर होने का ख्याल आ गया उस किताब का कोई फायदा नहीं। नमाज जमात पढ़ाने जा रहे हैं, देखा इतना मजमा है, मस्जिद छलक रही है, दिल में ख्याल आ गया कितनी आपकी शख्सियत, इतनी दूर दूर से लोग आते, भाई ये ख्याल आया वापस चले गए, आज नमाज जमात ही नहीं पढ़ाना। जहां जरा सी रियाकारी आ जाए, परेशान कर दिया है तुम्हारे इस मर्जे ने, तो ये शैतान परेशान है कि जिस तरह से भी ट्रैक से हटा रहा हूं, पता चला मेरा हर जाल तोड़ दिया। और आज के ज़माने का शैतान, कोई कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मजमा सुन रहा है तो खुद समझता जाए। आज के ज़माने का शैतान परेशान है, परेशान है। मैं ये जुमला कहना नहीं चाहता हूँ, अगला मजबूरी में कह रहा हूँ कि काफिरों को छोड़ो, आज के ज़माने का शैतान कह रहा है मुसलमानों में भी हर मकतबे फिक्र के आवाम से लेके उलमा तक को मैंने बहका दिया। किसी का ईमान खरीद लिया, किसी को चक्कर दे दिया, किसी को उसकी कम इल्मी की वजह से धोखा दे दिया। मगर ये शिया मर्जे क्या ताकत रखता है कि कुछ भी नहीं है उसके बाद हमारी 20 साल की 50 थिंक टैंक की मेहनतें, बड़े सोच समझ के एक प्लानिंग, एक बार वो खड़ा हुआ, उसने एक जुमला कहा, सब पे इस तरह पानी फेरा कि कल इमाम खुमैनी आए तो ईरान में इनकलाब आ गया, और आज आयतुल्लाह सिस्तानी आए, नजफ का हल न होने वाला मसला एक लम्हे के अंदर हल हो गया। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने अगरचे ये जुमला सीजर के बारे में लिखा, मगर सीजर के बारे में गलत है। वाक़ान अगर ये जुमला किसी शख्सियत पे पूरा उतरता तो वह हमारा इतना अजीम मर्जे जैसे हजरत इमाम खुमैनी। क्या लिखा कि सीजर दुनिया के माने हुए जर्नेल में से एक, कहां तक उसने फतुहात की, और ये बात हो रही है जब सन ईस्वी बना भी नहीं था, उससे भी पहले BC की बात चल रही, लेकिन उसकी इन फतुहात की वजह से ये जुमला मशहूर हो गया कि सीजर किसे कहते, उसे कुछ नहीं करना, वो आया, उसने देखा, उसने पता कर लिया। घर के तारीख के एतबार से गलत है ये जुमला, लेकिन सही अगर किसी के बारे में ये जुमला हो सकता वो हजरत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह जैसा मर्जी। कुछ नहीं, आए, देखा, पता कर दिया, खाली कदम ईरान की सरजमीन में पहुंचे थे और इतना अजीम इनकलाब आ गया। चुनांचे अब इसके बाद शैतान है बड़ा ढीठ, वो जाल टूट गए तब भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। सही मानों में शैतान के ढीठ बने का अंदाजा शायद तीसरी और चौथी मजलिस में मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जिस वाक़े के हवाले से कराऊंगा वो बच्चे बच्चे को मालूम। यहाँ तो माशाअल्लाह कितने नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं, ये शैतान को देख के और नूरानी होगा। सही जुमला मैं कह रहा हूँ, यानी वाक़ान जो हज की बरकतें मुकम्मल होती हैं जब शैतान को पत्थर मार के लोग। अगर कोई कहे कि जी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, रोज़ा रसूल देखा, सारी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की, अब मैं नऊज़ुबिल्लाह शैतान को नहीं देखूंगा, कहीं सारी बरकत उड़ ना जाए। उल्टा है मसला। शैतान को जब कंकर मारे जाते हैं तो यही तो बताया जाता है ना कि इनमें से एक वो जगह थी जहां उसने इब्राहिम को बहकाना चाहा। खुद शैतान को मालूम है इब्राहिम खलील खुदा हैं, उन्हें बहकाना ऐसा है जैसे पत्थर की दीवार से सर फोड़ना, फायदा कुछ नहीं है। खुद कह चुका है खुदा बंदा लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन, तेरे एक एक बंदे को बहकाऊंगा, मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकता हूँ, खुद कह रहा है। और जनाब इब्राहिम से बड़ा मुखलिस बंदा कौन होगा 14 मासूमीन को छोड़कर। लेकिन पता है कि इनको बहका नहीं सकता हूँ, ट्राई जरूर करेगा, कोशिश जरूर करेगा, गलत सही, वेस्टेज सही, मेहनत जरूर करेगा। तो अब जो शैतान का तरीका है वो आज के शैतान बुजुर्ग का भी तरीका, ये यकीनन उन्होंने ऐसी मुंह की खाई है
ابراہیم کے 7 کنکر جو شیطان کو بھگا گئے، حضرت امام خمینی کا جہاد یہ وہی 7 کنکر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ مایوس ہو کے دشمن نہیں بیٹھا، اس نے کہا یہ مرجع اتنا طاقتور، اب اسے اتنا طاقتور رہنے ہی نہیں دینا۔ چنانچہ باقاعدہ ہماری قوم میں کام شروع ہوا، اور کام کیا ہوا؟ کام ہوا ہے مرجعیت کیا گئی، کسی ایک خاص مرجع کے خلاف نہیں، تمام مراجع اور علماء کے خلاف۔ چنانچہ پوری شیعہ تاریخ میں چند پرسنٹ، جہاں سے بات شروع ہوئی، چند پرسنٹ لوگ تو علماء کے خلاف رہنا چاہیے، لیکن جس کثیر تعداد میں آج کل علماء اور مجتہدین، مراجع اور نائبین امام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا، اور خصوصیت کے ساتھ اس علاقے میں جس نے ابھی مرجعیت کے حوالے سے وہ طاقت دکھائی بھی نہیں، بھئی مرجع ایک جملہ کہا سب نے مانا، لیکن ابھی تک جو 2 بڑی اہم مثالیں ہمارے سامنے آئیں، جن میں سب سے بڑی مثال امام خمینی کے انقلاب کی، اور پھر 2-2.5 سال پہلے جب معاملہ نجف کے اندر اتنا بگڑ گیا تھا تو اسپتال کے بستر سے آنا پڑا تھا آیت اللہ سیستانی کو۔ دونوں مثالیں ایسی جن کا بر صغیر ہند و پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت بھی جب ملت ایران کی اکثریت امام خمینی کے نام پہ جان دینے کو تیار تھی، ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں خدا جزائے خیر دے چند نوجوان تھے اور چند بزرگ، ورنہ باقی لوگ اس وقت بھی خلاف تھے، لیکن ہم نے تو کبھی اس انداز سے مرجع کو مانا ہی نہیں۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ ہم ہی مراجع کے خلاف، بھائی وہ مانا، انہوں نے بات تسلیم کی، اور اس کے بعد ان کو مرجع ویسا نہ ملے، وہ مخالف ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ بھئی آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اس نے دینے سے انکار کر دیا، آپ کا پیسہ دبا کے بیٹھ گئے، آپ اس کے خلاف بولے تو سمجھ میں آتا کہ جی وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی بھوک بھوک کے پیتا، ان کو بیڈ ایکسپیرینس ہوا۔ ہم تو کبھی اس مسئلے میں پڑے ہی نہیں، لیکن میں بالکل انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو شاباش دیتا ہوں نوجوانوں اور بزرگوں کو جنہوں نے اس وقت حضرت امام خمینی کی آواز پہ ہندوستان اور پاکستان میں لبیک کہا، جب سارا ماحول اور مجمع خلاف۔ لوگ کہتے تھے یہ امام کہاں سے بن گیا، بات کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد کیا کیا باتیں ہمارے ہاں نہیں کہی گئی۔ ان نوجوانوں اور بزرگوں کا زیادہ کریڈٹ ہے، کیونکہ اگر 95% ماحول جیسے ایران میں ہے وہ مرجع کا ساتھ دے رہا، اس وقت اگر کوئی ساتھ دے بڑی بات ہے، اپنی جان قربان کر دینا، لیکن زیادہ کمال ان لوگوں کا ہے کہ باپ خلاف، ماں خلاف، محلے والے خلاف، خاندان والے خلاف، کمیونٹی خلاف، لیکن اس نے معرفت حاصل کی، سب کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مرجع وقت کا ساتھ دیا، لیکن عمومی اعتبار سے ہم نے اس وقت اس طرح سے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد دشمن نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے مرجع کا ایسا ساتھ دیا ان کو تو ہم مرجع کے خلاف بہکا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہی مثال جو میں نے دی بڑی بھونڈی سی مثال، وقت نہیں ہے یہ بھونڈی چیزوں کو بنانے، سنوارنے، سجارنے کا۔ بیوٹی پارلر والے بھی بس شکل کو شکل والا بنانے میں کچھ وقت لیتے ہیں، تو اتنا وقت تو نہیں ہے میرے پاس، اس لیے بھونڈی مثال۔ آپ نے قرضہ دیا کسی کو، جس کو دیا اس نے وقت سے پہلے ہی واپس کر دیا، دوبارہ دیا، دوبارہ بھی یہی ہوا، تو آپ کا تو اتنا اعتماد بڑھ جائے گا کہ آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکے گا آسانی سے۔ تو جنہوں نے مرجع کا ساتھ دیا ان کو پتہ بھی چلا کہ واقعا مرجع کتنا عظیم ہے، جو کہا اس سے بڑھ کے مرجع دکھا رہا ہے۔ ہمارے لوگ یہ بڑا کمزور نظر آیا لوگوں کو کہ اس وقت بھی مخالف تھے، اور مخالف ہونے کی وجہ سے کبھی ساتھ دیا ہی نہیں مرجعیت کا، تو وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوئے، وہ برکتیں بھی حاصل نہیں ہوئی، ان کو بہکانا آسان ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، کتابیں چھپ رہی، مضامین شائع کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حتیٰ دیکھیے یہ انتہا ہو گئی، حتیٰ مجمع عام میں مجلسوں کے درمیان مراجع کے نام لے کر وہی مشہور فقرہ کہ لعنت ہو جو لعنت نہ کرے اس پہ لعنت۔ یہ شیعہ مرجعیت کے خلاف شیعہ مجمع کے کچھ علاقوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، یہ حضرت آیت اللہ سیستانی، ان دونوں کے امام خمینی کا کریڈٹ سب سے زیادہ، انہوں نے بتایا کس طرح سے انقلاب آتا، لیکن ان دونوں نے جس انداز سے شیطان بزرگ کی اس تمام پلاننگ کے اوپر پانی پھیرا، اس کا انتقام پاکستان کے مومنین سے لیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر
میں نے آج کے خطبے میں آیت کے بعد روایت کی بھی تلاوت کی، جو عام طریقہ نہیں، وہ اس روایت کا ترجمہ کر۔ اس میں بہت بڑا دخل اس بات کا کہ ہمیں چونکہ یہ پتہ ہی نہیں مرجے کسے کہتے ہیں۔ اگلا جملہ میں کہوں کس طرح کہوں، میرا دل خود بھی گھبرا رہا۔ ہم نے مقامی بہت احتیاط والا جملہ ہے، کہیں اس میں توہین نہ ہو جائے، کسی ہو جائے توہین تو میں معذرت خواہوں ابھی سے، میری نیت یہ نہیں، الفاظ اور وقت، کہ ہم نے اپنے ماحول میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ لیا جو لباس علماء میں تھے، دعوے بڑے کیے تھے، بعد میں پتہ چلا قوموں کو بیچ دیا گیا، تو ہم سمجھے مرجے بھی ایسے ہی ہو۔ الناس اعداء بما جہلوا، یہ پیغمبر کی حدیث میں نے آج کے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کو جس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دشمنی ہوتی ہے معرفت کے ساتھ والی دشمنی، جو لشکر یزید کی دشمنی۔ حسین اپنا تعارف کرا رہے میں کون ہوں، جب آپ ملتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کون ہیں، تبھی تو ہم میدان میں آئے ہیں۔ وہ معرفت والی دشمنی تھی، اور ایک ہوتی ہے بیچاری لا علمی والی دشمنی، ہم کو پتہ ہی نہیں مرجے کہتے کسی، اور جب یہ نہیں پتا تو جو بھی دشمن تہمت لگاتا ہے فوراً مان لیتے۔ حتیٰ یہ کہ جس نے آج تک خمس کا ایک درہم نہیں دیا ہے، وہ کہتا ہے جی مراجع کرام کے سارے عللے تللے ہوتے ہیں ہماری دولت سے، جس نے ایک درہم نہیں دیا۔ یہ عجیب بات آپ دیکھیں، جو دینے والے ہیں لاکھوں دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، پلٹ کے ایک اعتراض نہیں کرتے، جو نہیں دیتا۔ اور عللے تللے کا لفظ، یہ ان کی عیاشیاں، جا کے دیکھیے کسی بھی مرجے کی زندگی، حضرت امام خمینی کی زندگی تو اتنی واضح ہو کے سامنے آئی کہ اتنا سادہ بھی کوئی ہو سکتا، اور اپنے تو اپنے غیر مانے جس وقت پیرس سے تہران آ رہے تھے تو ایک تو بڑا مسئلہ یہی بن رہا کہ کوئی ایئر لائن تیار ہی نہیں تھی۔ ایئر فرانس تیار ہوئی، اس کی جو فلائٹ تھی اس میں آ رہی، خود وہ ایئر ہوسٹس، اور ذہن میں رکھیے گا یہ فرانس والی ایئر ہوسٹس، خدا نہ کرے کہ کبھی آپ کو کسی فرانسیسی عورت سے سابقہ پڑے، شادی تو قطعاً نہ کیجیے گا لیکن سابقہ بھی نہ پڑے، مشہور ہے دنیا کے اندر، سوائے فحاشی، سوائے بے حیائی کے، اور کس چیز کا مرکز ہے پیرس، اور پھر ایئر ہوسٹس کا پیشہ۔ تو ایسا ہے کہ اپنے پاکستان کی ایئر ہوسٹس میں آگے کچھ نہیں کہتا ہوں، ابھی مجھے سفر بھی کرنے ہیں انہی ایئر ہوسٹسوں کے درمیان، لیکن وہ جب یہ کہتی، جب اسے پوچھا گیا، جب جہاز لینڈ کر گیا واپس وہ ایران گئی، وہ یہ کہ اس سے پوچھا گیا تم نے کیسا پایا، تو کہا اول تو ہم کو پہلی انسٹرکشن ایسی ملی جس سے ہم کو اور تجسس ہو گیا کہ ادھر ضرور جانا۔ پہلی انسٹرکشن یہ ملی کہ تم جا کے سرو نہیں کرو گی اس علاقے میں، مرد اسٹیوارڈ بھی ہوتے وہ جائیں گے، تو یہ ہے کون؟ بہت سے لوگ تو جہاز پہ جاتے ہی ایئر ہوسٹس کے چکر میں، ان کو پیاس بھی اسی لیے لگتی ہے کہ بار بار بٹن دبائے جائیں، اور جب کوئی مرد آ جاتا ہے مونچھوں والا، کہتے ہیں اب پیاس نہیں لگتی۔ تو اب یہ کون ہے کہ آنے سے پہلے یہ حکم آ چکا، کہتی ہے جس وقت میں نے جھانک کے نگاہ ڈالی تو مجھے ایسا لگا کہ گاڈ ہمسیلف از سٹنگ دیئر، جیسے آسمانوں سے اتر کے رب العالمین آ گیا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ یہ غیر مسلم اور ایسی عورت جس کے بعد کوئی تصور ہی نہیں، نہ دین کا، نہ مذہب کا، نہ شریعت کا، نہ تقوی کا، نہ پرہیزگاری کا، مگر ایسا نورانی چیز کہ نگاہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ جو خدا جس کے بارے میں سارے دنیا کے مذاہب کہتے ہیں اگر ہوگا تو اسی شکل و صورت کا ہوگا، لیکن وہ امام خمینی اپنے اتنے عظیم انقلاب کا اہم ترین سبب کسے قرار دیتے، ان سے پوچھیں، جملہ ان کا سن لیجیے اور پھر بات عرض کروں کہ یہ جملے کا جو نتیجہ، جہاں کہیں شہزادی کا تذکرہ ہوگا سب سے پہلے جو چیز آپ کے ذہن میں آئے گی وہ یہی امام خمینی کا جملہ، یعنی میں موضوع سے اتنا ہٹا بھی نہیں۔ ایران کا انقلاب آ گیا، اتنے آرام سے نہیں آیا، اللہ اللہ، ہم ایک درہم دینے سے پہلے آج کل 10 سوال کرتے ہیں مرجے۔ یہ سوال تو بہت ہونے لگا کہ دے تو رہے ہیں مگر اس کا احتساب، اکاؤنٹ، کون اس کو آڈٹ کرتا، کہاں یہ جاتا، اور ایسے لوگ ہیں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ضرورت بھی نہیں، جو آمنے سامنے جا کر
اتنے عظیم مرجے سے کہہ چکے ہیں. جو خمس دیا ہم نے, آپ پورا اکاؤنٹ پیش کیجئے کتنا آپ کے پاس پورا سال جمع ہوتا ہے, آپ کہاں خرچ کیا کرتے. تو بڑے سو کالڈ مذہبی, بہت سو کالڈ سوشل ورکر, لیکن ملت ایران اپنے بچے اور جوان قدموں میں لا کے ڈھیر کر, ایک ایک ماں نے 7 بیٹوں کی قربانیاں دی. قبرستان کے قبرستان آباد ہو گئے. بلکہ مجھے یاد ہے انقلاب کے شروع میں ساری دنیا سے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ آ رہے تھے, اور ایران کے انقلاب سے واقعاً, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسپائریشن, ایک تاثر لے کے جا رہے تھے, جوش و جذبہ لے کے جا رہے تھے. اور ہر ایک انقلاب کے بعد کو دیکھ کے جب پہنچ رہے ہیں, ایسا انقلاب, ایسا اسلام پہ عمل, بالکل ایسا لگتا ہے 1400 سال پہلے کے رسول خدا کا زمانہ واپس آ گیا. بہت متاثر ہو کے جاتے ہیں. حضرت امام خمینی ایک مرجع, ایک نائب امام, ایک روحانی شخصیت, اور وہ تو میں بات بتا ہی نہیں رہا ہوں کہ 2-3 تو ایسے واقعات کھل کے سامنے آ گئے. اس کے آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے امام سے براہ راست رابطہ, چاہے وہ ایران کے تہران کے کرفیو کے موقع پہ کرفیو توڑنے کا حکم, اور چاہے وہ جس وقت ہیلی کاپٹر سے حملہ ہوا تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی آیت کی تلاوت والا مسئلہ. یہ آیت کی تلاوت کی تھی نا جب لوگ گھبرائے ہوئے گئے, اٹیک ہو گیا, باقاعدہ اتنی بڑی فوج آ رہی, کوئی جواب نہیں دیا, بیٹھے دیکھتے رہو. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن اتنی ساری باتیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ وقت میں بیان نہیں ہو پا رہی. تو ایسا عظیم کہ یہ تو واقعات ہیں, اگر کوئی اس کو نہ بھی مانے, یعنی یہ نہ مانے کہ یہ امام زمانہ کی طرف سے تھا, تب بھی ان کا علم, ان کی روحانیت, انہوں نے دیکھ لیا کہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ ایران میں انقلاب آئے, اپنے گھر جا کے اپنے وطن جا کے بٹن دبائیں گے, وہاں بھی انقلاب آ جائے. انقلاب کو یہ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایران کے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ سے کہا, جس کے بعد یہ ایک طریقہ بن گیا کہ جو ڈیلیگیشن بھی ایران میں آئے اسے کچھ اور دکھاؤ کہ نہ دکھاؤ, تہران کا قبرستان بہشت زہرا ضرور دکھائیں, تاکہ پتہ چلے کہ انقلاب بٹن دبا کے نہیں آتا. اتنی جانیں دینا پڑتی ہیں, ماؤں کو اس طرح سے اپنے لال قربان کر دینا پڑتے ہیں. آپ نے بھی بہشت زہرا دیکھا ہوگا, لیکن وہ تہران میں ہے تو مشہور ہو گئے, ورنہ ایران کے ہر شہر, ہر قریے, ہر قصبے, ہر گاؤں میں پتہ نہیں ایسے کتنے بہشت زہرا جیسے قبرستان. کہ ملک کی آبادی کم رہ گئی تھی, قبرستان میں قبروں کی تعداد زیادہ, تب انقلاب آئے. مگر یہ تو امام خمینی نے ایک وصیت, نصیحت, ایڈوائس اس لیے کی کہ اپنے وطن میں جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے اسلام کو نقصان پہنچا دے. اسے بچوں کا کھیل سمجھ کے. مگر 20 جمادی الثانی جو حضرت امام خمینی کی ولادت کی بھی تاریخ, اور ایران میں یہ مدرس ڈے, یوم مادر بھی ڈکلیئر, اور ہر سال اس موقع پہ امام خمینی ایران بھر کی تمام عورتوں سے خطاب کرتے ہیں, ایک ایڈریس, اس میں ان کا جملہ, اتنی قربانیاں دی ہیں تو انقلاب آیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے ملت ایران اور ملت ایران کی خواتین, یہ یاد رکھو, دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. اتنی قربانیاں دی, لیکن اصل چیز جو دشمن کو ڈراتی ہو تمہارا حجاب. اب وقت نہیں ہے تو ایک جملہ کہہ دوں اور مسائل وہ یہ, اور ہم نے دیکھا دنیا بھر میں مومنین کرام اور مسلمان جان دے رہے ہیں, اس پہ کوئی اتنا ہنگامہ نہیں ہو رہا, لیکن جہاں پہ اسکارف پہنا جا رہا ہے ساری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوتا. مجلس کے شروع میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جرم ایران میں قابل معافی تھا. حضرت امام خمینی کی کتاب, تصویر, کیسٹ, یہ ناقابل معافی. آج یورپ اور نارتھ امریکہ میں چلے جائیے, ہر جرم قابل معافی. قاتل تک کو 5 سال کی سزا دیتے ہیں, 6 مہینے کے بعد رہا کر دیتے ہیں, انڈر آبزرویشن رکھتے, قاتل تک کو. لیکن اسکارف پہنے کوئی عورت ممکن ہی نہیں ہے. ترکی, جرمنی, فرانس, کینیڈا, نارتھ امریکہ کی بعض اسٹیٹ, ایک سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا. وہ کوئی تو وجہ ہے نا. کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کفر کے لیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری عورت کا ایک اسکارف رہ گیا؟ اتنی شہادتیں باقی ہو رہی ہیں, عراق میں روزانہ کتنے مومنین شہید ہو رہے ہیں, وہ پلٹ کے کوئی خبر بھی نہیں لیتا. ورلڈ میڈیا بھی اس طرح چپکے سے آرام سے بیٹھا,
لیکن کوئی ایک عورت حجاب پہن کے مغربی دنیا میں نکل آتی، اور آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ اسلامی دنیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا کہ اپنے یہاں بھی تمہیں حجاب پہ پابندی لگانا، وقت نہیں ہے، اتنا ہی جملہ کافی ہے۔ تو وہ حجاب جو حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایران کے اتنے بڑے انقلاب کی بنیاد اور فاؤنڈیشن عورت کا حجاب تھا، مگر کیا یہ وہی جملہ نہیں جو حضرت امام خمینی کی دادی نے اور تمام ائمہ طاہرین کی ماں نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا؟ مسجد النبوی، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اصحاب رسول کا حلقہ۔ ایک بار پیغمبر نے کہا تم لوگ تو مجھ سے سوال کرتے ہو، آج میں تم سے کیوں نہ سوال کروں؟ یا رسول اللہ، ہماری بساط، ہماری طاقت، ہمارا علم کہاں کے جواب دے؟ کہا لیکن پھر بھی کوشش کرو، اتنا بتاؤ میری امت کی عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اچھی چیز، سب سے اچھی چیز، ناٹ گڈ، دا بیسٹ۔ اب ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے جواب دینا شروع کیا، اور پیغمبر ہر ایک کے جواب کو کہہ رہے ہیں یہ چیز اچھی ہے، سب سے اچھی نہیں، اچھی ہے، سب سے اچھی نہیں۔ شوہر کی خدمت، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، نماز، روزہ۔ سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن بائی ٹرن میرا بھی ٹرن آئے گا، اور سب کا جواب ٹھکرایا جا رہا۔ منافقین نہیں، اچھے پیغمبر کے انتہائی مقدس صاحب دوڑ کے گئے، حجرہ سیدہ کو نوک کیا، یہ منا اہل البیت والے ہیں نا؟ کہا شہزادی ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ جواب لے کے آ گئے۔ جنہوں نے مسجد النبوی نہیں دیکھی وہ حیران ہوں گے کہ کیا اتنے جلدی سلمان گئے اور آ گئے؟ کہاں گئے؟ پار دبئی گئے، اور اس ٹریفک میں گئے کہ آپ کہیں کہ جی آنے جانے میں ٹائم نکل جائے گا۔ کتنی دور ہے مسجد النبوی سے حجرہ فاطمہ؟ بس سمجھئے یہ مسجد ہے، یہ دروازہ حجرہ فاطمہ۔ گئے اور آ گئے۔ سلمان کی باری آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ کہ وہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ پیغمبر نے کہا جواب تم نے صحیح دیا، لیکن سلمان یہ تمہارا جواب نہیں نظر آ رہا، یہ تمہارا جواب نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ واقعاً میرا جواب نہیں، میں تو گیا اور اپنی شہزادی سے پوچھ کے آیا، میری شہزادی نے یہ کہا۔ یہ بھی وہ موقع تھا جہاں پیغمبر نے جملہ کہا کہ ہاں کیوں نہ ہو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ وہی کہے گی کہ جو میں چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا شہزادی نے؟ بہترین عورت، نہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ ادھر انقلاب ایران کی بنیاد حضرت امام خمینی کے اتنے عظیم انقلاب کی اساس، اور ادھر خود امام خمینی کی جدہ ماجدہ، ائمہ طاہرین کی ماں۔ اور وہی بات جو میں نے کسی حد تک مرجع کے لیے کہی، کسی حد تک مکمل شہزادی کے لیے، یہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ شہزادی نے اگر یہ کہا تو خالی یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا، خود بھی عمل کیا، اور ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا۔ کہا کہ آیا ابوالحسن جب میرا جنازہ اٹھانا تو تاریکی شب میں اٹھا، جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، تاریکی شب میں جنازہ اٹھے گا، اور اس میں بھی خیال کرنا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت یہ وہ 6-7 آدمیوں کو اجازت ملی جن کی آنکھیں اٹھ ہی نہیں سکتی، اور اس پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اسما نے کہا شہزادی آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ کہا کہ عرب میت پہ چادر ڈال دیتے ہیں جس سے بے شک جسم نظر تو نہیں آتا، لیکن چادر پر سے قد و قامت تو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسما نے گہوارہ بنا کے دکھایا، شہزادی نے وصیت کی میرا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے، لیکن عزاداروں تاریکی شب میں جنازہ اٹھا، گہوارہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے حجاب کا احترام ہے، اور وہی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب و کلثوم ہے، وہی فاطمہ کی پوتی کبریٰ اور سکینہ صغریٰ ہے، بازاروں میں ہیں، درباروں میں ہیں، بلوائے عام میں ہیں، اور نامحرموں کے درمیان۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، گریہ کرنے والوں کے گریے کے واسطے سے ان کی جتنی دعائیں اور دلی مقاصد سب کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے فرزند فاطمہ وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین الحمدللہ